گاڈ بلیس یو مارٹن پور. گاڈ بلیس یو ایوری ون. وہ سب جن جن تک میری آواز پہنچی ہے، آپ سب کو پاسٹر رفت کا سلام پہنچے. آج سے راکھ کا بدھ شروع ہے. دوسرے الفاظ میں مسیحی ایمان رکھنے والوں کے لیے روزے شروع ہیں. ہم میں سے بہت سے بہن بھائی، بچے، جوان اس کی اہمیت سے شاید واقف ہوں، یا پھر شاید بتیرے اسے ایک تہوار کی ابتدا سمجھ کر ہی ایسٹر منانے کی تیاریاں شروع کر بیٹھے ہوں کہ یہ کھائیں گے، یہ پئیں گے، یہ پہنیں گے. بے شک مسیح کا زندہ ہونا ایک بڑی سیلیبریشن ہے، مگر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا یہ سیلیبریشن مسیح کے لیے منائی جانی چاہیے یا جسمانی طریق سے انسانی خوشیوں کے ساتھ. آج سے ہماری ایسٹر کی سیلیبریشن کے لیے تیاری شروع ہو جانی چاہیے تھی کہ اگر ابھی تک ہم نے مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں زندہ نہیں کیا، ہماری زندگی سے مسیحی زندگی نظر نہیں آ رہی، تو وقت ہے کہ آج ہم خداوند کے قدموں میں جھک جائیں، روزہ کی حالت میں پورے دل کے ساتھ اپنی روحانی سستی اور کاہلی کو اس کے قدموں میں لائیں اور سچے طور سے اپنا دل اس کے سامنے کھول دیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آئیے آج اپنی راہ کی روشنی کے لیے خداوند کے پاک کلام پر غور کریں گے کہ خدا کا کلام ہمیں روزہ کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے. ہم انسان ہوتے ہوئے اکثر ان باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں کہ بائبل مقدس روزہ کب سے کب تک رکھنے کو کہتی ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. جبکہ بائبل مقدس میں مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے اور مختلف وقت کا روزہ رکھا، مختلف باتوں کے لیے روزہ رکھا. مگر آج ہم بائبل مقدس سے یقینی طور پر یہ جانیں گے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی خاص وجہ کیا ہے. آئیے کلام میں پڑھیں گے. یوئیل نبی کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 11 آیت کے دوسرا حصہ سے لے کر 17 تک. یوئیل 2 باب 11 سے 17 آیت. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے، کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے. غور سے سنیے گا کیونکہ اسی پر ہی ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے. کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے. لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ عزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو. کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے. جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نذر کی قربانی اور تپاون ہو. سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقرر کرو. مقدس محفل فراہم کرو. تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو. بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹھری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے.
کاہن یعنی خدا کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ ازاری کریں اور کہیں، آئے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں اور امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خداوند کہاں ہے۔ ابھی ہم اس سارے حوالہ کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کی تفصیل میں جائیں گے اور ہم غور کریں گے کہ خداوند کے کلام میں ہم نے ابھی پڑھا شروع سے 11 آیت سے، کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ کیا ہم جو مسیحی ایمان رکھتے ہیں، کیا ہم نہیں جانتے کہ روز عظیم پر کیا ہوگا؟ کیا یہ مسیحی ایمان نہیں جسے ہم اپنے عقیدہ میں بھی پڑھتے ہیں اور تقریباً ہر اتوار کو پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور ہر ایک کے کام کے مطابق اجر دے گا؟ بے شک یہ مسیح یسوع کی دوسری آمد ہے۔ اور چونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے، اعلان کرتی ہے، ہماری حالت کا بیان کرتی ہے اپنے بندہ عیسائیٰ نبی کے وسیلہ سے، عیسائیٰ 53 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ یہ ہے اس وقت ہماری حالت کہ آج ہم سب اپنی اپنی راہ میں اپنے اپنے طریقہ سے جینا چاہتے ہیں اور گناہ کی دلدل میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ مصیبتیں، پریشانیاں، بے اطمینانی، رنج، دکھ میں گھر گئے ہیں، اور ہماری اس حالت کو دیکھتے ہوئے خداوند کو ہم پر ترس آتا ہے اور وہ اپنے بندہ یوئیل نبی کے ذریعہ سے اس دنیاوی دکھ بھری زندگی سے نکلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، صلاح دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، بھائیوں، بچوں اور خصوصاً جوانوں، اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 12 آیت میں ہم نے پڑھا، خداوند فرماتا ہے، پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ ازاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ کس کی طرف؟ خداوند فرماتا ہے میری طرف رجوع لاؤ۔ خداوند کہتا ہے میری طرف رجوع لاؤ۔ ہم کس کی طرف رجوع رکھتے ہیں؟ کیا آسانی سے الجھا دینے والے ابلیس کی طرف تو نہیں، جو ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ جو ہمارے اور خداوند کے رشتے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی توبہ تک نوبت پہنچے، جبکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور 13ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے، اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اگر ہماری توجہ خدا کی طرف ہوتی تو بے شک اسے ہمیں یوں وارن نہ کرنا پڑتا۔ اور کیونکہ ہمارا خداوند رحیم اور مہربان ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور ہمیں عذاب سے باز رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں حکم دیتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، آگ اور گندک کی جھیل سے بچنے کے لیے، کہ پورے دل سے روزہ رکھو اور میری طرف رجوع لاؤ، میری طرف متوجہ ہو اور اپنے دلوں کو چاک کرو۔ میں اس وقت خصوصاً مارٹن پور سے مخاطب ہونا چاہوں گی۔ یہ 2004 کی بات ہے جب میں باہر سے آئی تو مارٹن پور کے بارے میں کسی نے کہا کہ یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت مجھے بہت برا لگا کہ مارٹن پور کے لیے ایسا کیوں کہا گیا، مگر اب جب میں عرصہ 20-22 سال کے بعد مارٹن پور واپس آئی تو دیکھا کہ وہ بات کتنی سچ تھی۔
آج مارٹن پور کے ہر بڑے سے سن رہی ہوں کہ گاؤں تباہی کی طرف جا رہا ہے، بلکہ تباہ ہو چکا۔ ہم انگلیاں تو اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کچھ کرو، کچھ کرو، مگر ذاتی طور پر اس گاؤں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس تباہی سے بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آج ہی ہم سب مارٹن پور کے باسی جہاں جہاں بھی ہیں، اگر وہ اس گاؤں سے پیار کرتے ہیں تو آؤ ہم خداوند کے حکم کے مطابق غور کریں کہ بربادی سے بچ جائیں۔ یوئیل نبی کی کتاب 2:14 میں ہم نے پڑھا، کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے؟ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نذر کی قربانی اور تپاون ہو۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ پورے دل سے روزہ رکھو، نہ کہ دکھاوے کا، گریہوزاری کرو، ماتم کرو، خداوند کی طرف رجوع لاؤ، دلوں کو چاک کرو، ابلیس کو چھوڑ کر خداوند کی طرف متوجہ ہو۔ کیوں کہ کون جانتا ہے کہ وہ ہماری بربادی سے باز رہے اور برکت باقی چھوڑے۔ اور روزہ کے مزید تفصیل کے بارے میں کلام سکھاتا ہے، مقدس محفل فراہم کرو، جماعت کو مقدس کرو۔ جماعت کون ہے؟ چرچ کون ہے؟ میں اور آپ جماعت ہیں، میں اور آپ خدا کا چرچ ہیں۔ پھر کہتا ہے بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو، سب اپنے خلوت خانوں سے نکل آؤ اور اپنے خداوند کے سامنے گڑ گڑاؤ اور کہو کہ آئے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے، مارٹن پور کی توہین نہ ہونے دے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ہم پر حکومت کریں اور وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے۔ خداوند آپ سب کو، خصوصاً مارٹن پور کے باسیوں کو جہاں کہیں بھی وہ مقیم ہیں، اس گاؤں کی روحانی حالت کو سنوارنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، پورے دل سے خداوند کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑائیں، دلوں کو چاک کریں اور خداوند کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ کون جانتا ہے کہ وہ ہماری تباہی سے باز رہے اور برکت باقی چھوڑے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔